بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناس من یقول آمنا، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ جیسے سورہ منافقون اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، سورہ منافقون شروع میں ہے نا، پوری منافقوں کے بارے میں پوری صورت، جگہ جگہ منافقین کے بارے میں آیات ہیں، لیکن ایک منافقین کے بارے میں پوری صورت بھی ہے جس میں شروع میں کہا گیا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، کہ منافق لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یشہد، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ واللہ یشہد نہیں، واللہ یشہد انک، واللہ یشہد ان المنافقون، ہاں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، ایمان والے نہیں۔ اب اس آیت کی تشریح آگے بھی آ گئی سورہ منافقون میں، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اور حقیقت میں کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ جیسے اس آیت میں بھی آگے فرمایا وما ہم بمؤمن، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی کی تشریح آگے پوری آیت پوری صورت آ گئی کہ ایمان میں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو اللہ کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چال بازیاں چلتے ہیں نا، حقیقت میں ان کو کہتے ہیں کہ انہ کا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، اولیاء اللہ کو دھوکہ دینا، حقیقت میں کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ جیسے کہا نا کہ اللہ کے رسول کو ایذا دینا، اللہ والوں کو ایذا دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو ایذا دینا ہے، اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے کہا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا اور اللہ کے رسول کو، کیونکہ اللہ کے رسول کو تو یہ کہتے تھے نا ہم آپ کا ایمان لائے ہیں، تو ایمان والوں کے سامنے وما ہم، حقیقت میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کیا ہوگا، عذاب ہوگا آخرت میں، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، اب مرض سے مراد یہاں پر نفاق ہے۔ مرض سے کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا ہے مرض، روگ، بیماری، مرض روگ بیماری، ایسی بیماری جو کیا ہے، اعتدال سے نکل کر انسان کے جسم کو لائق ہو، اور جو اعتدال میں جیسے انسان کے جسم اس سے نکال دے، اور آہستہ آہستہ انسان کے جسم کو کیا کرتی رہے، کھاتی رہے، ختم کر دے، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، مرض کہہ دیتے ہیں۔ تو نفاق بھی ایسی بیماری ہے جس کو لگ گئی ہو، کفر ہے، نفاق ہے، وہ یہ ایمان کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایمان کو ختم۔ اب ان کو نفاق، مرض سے مراد کیا ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ اور منافقت کس وجہ سے تھی؟ کہتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے تھی؟ کہ ان کو ایمان والوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی، ایمان والوں کی اسلام کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی، حسد تھا، اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کو کہتے تھے تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں نہیں تھے، ان کے خلاف چالیں چلتے تھے، منافقین اور مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کا ایمان ختم ہو، کہ ظاہری طور پر تو مرض جیسے انسان کے بدن کو ختم کر دیتا ہے، کوئی بھی بیماری لگے تو انسان آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو بیماری انسان کو ختم، بعض بیماری انسان کو بالکل کمزور کر دیتی ہے، بعض چلنے کی صلاحیت، بعض دیکھنے کی صلاحیت ختم، مختلف بیماریاں ہیں، تو انسان کی ظاہری جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو نفاق بھی ایسی بیماری ہے جو انسان کے کیا ہے، باطن کو، ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، مرض ہے، روگ ہے، اور اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ اب اللہ نے ان کے کیا کر دیا ہے، اب ان کو ترقی برداشت نہیں ہوئی نا اسلام کی، ایمان والوں کی، تو اللہ نے بھی، تو ان کے دنیا کی سزا کیا ہے کہ ان کو روگ بڑھ گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حسد ان کے اندر، دوسرا ہے کہ ان کو خود یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں ہمارے نفاق کے بارے میں ان کو پتہ نہ چل جائے، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا تھا آپ علیہ السلام کو، جب تک آپ علیہ السلام تھے وحی کے ذریعے منافقین کے حوال کو بتا دیا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، آپ کو پتہ تھا، پھر بھی آپ علیہ السلام رحیم کریم تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے، پردہ ڈالے رکھا، کسی کا نام ظاہر نہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا۔
لیکن آپ علیہ السلام کا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور منافقین ابھی تک رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس دور میں منافق تھے اور اس دور میں منافق نہیں ہوں گے. اس دور میں بھی منافق ہوں گے، رہیں گے. لیکن اب کیا ہوگا کہ جو اسلام کے جو نظریات ہیں، اسلام کے جو ضروری عقائد ہیں، ان کے اندر جو تحریف کرے گا اب یہ حقیقی کفر کی طرح ہوگا. اسلام کے جو یعنی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، قرآن کو تحریف مانے، قرآن کی تصدیق نہ کرے، اب وہ کفر میں چلا جائے گا کہ یہ کیا ہیں، کافر ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو ان کو سزا ہوگی، نہیں ہوگی اسلامی حکومت تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں تو جو بدلہ ہوگا آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. تو فی قلوبہم مرض، تو ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، یعنی کیا ہے، نفاق ہے. روگ سے کیا مراد ہے، نفاق، حسد، کینہ، بغض. یہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے. اور دنیا میں یہ انجام ہوا، دنیاوی، اور انجام اخروی کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا، اگلی آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اب یہ اخروی عذاب کہ درک اسفل، اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے والا درجہ، سب سے تو جہنم کا جو آخری درجہ ہوگا اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا. تو دردناک عذاب ان کے لیے ہوا نا. ان المنافقین کیوں ہوگا، اس کی سبب بتا رہے ہیں. عذاب کیوں ہوگا یہ، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے. اب ان کی آگے قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیا کرتے تھے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ نفاق کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، زمین کے اندر فساد. تو جب ان کو کہا جاتا فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم فساد ہی نہیں، ہم تو کیا ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. حقیقت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو فسادی ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے نا کہ کیسے ایمان لے آؤ. اب ایمان کی پرکھنے کی کسوٹی بیان کی گئی کہ ایمان ایسا لانا ہے جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا. اب ہر ایمان والے کے لیے یہ حکم ہے، صرف منافقین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایمان والے کے لیے کیا ہے، یہ حکم ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کرو جیسا کہ لوگ. اب یہاں الناس سے مراد اس وقت کون سے لوگ تھے، جو صحابہ کرام، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین اور سارے صحابہ کرام. ایک ایک صحابی کی ہر صحابی میرا کیا ہے، ستارے کی مانند. جس کی پیروی کرو گے کیا کرو گے، فلاح جاؤ گے، فلاح پاؤ گے. ہر صاحب اب ان جیسا ایمان، اب یہ تھوڑا سا ایمان مطلب نہیں. اب صحابہ کا ایمان کیسے، پہاڑوں جیسا ایمان. ایسا ایمان کی پھر آدمی کیا کرے، آہستہ آہستہ کوشش کرے، محنت کرے، اپنے ایمان کو بنائے کہ ہمارا ایمان بھی کیا ہو جائے، صحابہ جیسا ایمان بن جائے. کہ ان جیسے ایمان ترقی کرے گا تو پھر اعمال بھی ترقی ہوں گے. عمل ترقی کریں گے تو ایمان بھی بڑھے گا. دونوں لازم ملزوم ہے، جیسے شروع میں بتایا تھا. تو ایمان کے پرکھنے کے لیے ترازو، ایمان کے پرکھنے کے لیے کیا بتایا گیا، پیمانہ بتا دیا کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے کر صحابہ لے کر آئے. تو یہ کفار مشرکین منافق یہ کہتے تھے کہ ہم، اب صحابہ کیونکہ اس وقت غریب تھے اور کم فہم، اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہ کم فہم، بیوقوف کہا جاتا ہے کم فہم، جس کو نفع نقصان کا پتہ نہ ہو یا کم پتہ چلتا ہو. تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان جیسا ایمان لے کر آئیں جو کمزور حال لوگ ہیں. تو ان کو کہا جائے تو یہ کم فہم نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں فہم والے ہیں کہ ایمان کی اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. حقیقت میں جو ہے بیوقوف ہو تم ہو. یہ کافر لوگ بیوقوف ہیں جو ایمان نہیں لائے، دلائل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت بھی، اللہ کے دلائل بھی آگے، اللہ کی کتاب بھی آگے، اللہ کے رسول کو پہچانتے بھی ہیں، پھر بھی ایمان ہے. حقیقت میں بیوقوف یہی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو جال مرکب کا شکار ہیں، اس بات کو جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الْمُنَافِقِينَ کا پھر آگے احوال کا بات بیان ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. جب اپنے الٰی شیاطین، ہم شیاطین سے مراد ہم مذہب لوگ، اپنے ہم مذہب لوگ، اپنے سردار، بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، سردار، پیشوا، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور ایمان والوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان کا کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں.